اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے ورس نمبر 26 اور 27 کی تفسیر ڈسکس کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر سے جتنی امپورٹنٹ روایات ہیں جو مختصراً ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ورس نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی یا مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے خدا کی کیا مراد ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ ورس نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ان مثالوں کی بات کریں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس والے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کا قول ہے کہ جب اوپر والی آیتیں اتریں یعنی آگ اور پانی وغیرہ کی، تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ اتنی انمول ہے کہ اس میں سے کسی کا بھی تذکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثالیں بیان ہوئیں تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسے اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ ان چیزوں کا ذکر اپنی کتاب میں کرے، کیونکہ اگر انڈیویجول کو لگتا ہے کہ مچھر بہت چھوٹی چیز ہے، مکڑی بہت چھوٹی چیز ہے، تو وہ اس جیسے کوئی تخلیق کر کے دکھائیں جو سروائیو کر سکے اس دنیا میں۔ اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا رکھا ہے جسے ہم قطمیر کہتے ہیں، اور ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں اور ہم وہ بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر انسان کو ایسی ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس پر سرکشی کرے۔ ربی فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ مچھر جب تک بھوکا ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، لیکن جب موٹا تازہ ہوتا ہے وہ اسی دن مر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، جب دنیاوی نعمتیں ان پر کھول دی جاتی ہیں تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں پر آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ امام ابن جریر نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی مثال اور اس سے بھی چھوٹی مثال دینے سے نہیں رکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی مثال میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے صاحب علم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ دوسرے اس کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ اس سے مراد اس سے بھی بڑی چیز ہے، یعنی کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز کوئی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ کو ہدایت دیتے ہیں، کچھ کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے درجے بلند کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو تم غور سے سنو۔ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ اڑا کے لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لا سکتے۔ عابد اور معبود دونوں بے حد ہی کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا مددگار بناتے ہو وہ مکڑی کے جالے جیسی ان کی حیثیت ہے، بلکہ اس سے بھی کمزور وہ ہیں اور تم اس کو نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت جیسی ہے جس کی جڑیں بہت ہی مضبوط ہیں اور ان کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں، تدبر کریں، لیکن جو ناپاک کلام ہے
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی اوپر ہے اور اس کی جڑیں بالکل بھی مضبوط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جن کے دلوں میں کج ہے ان کو گمراہ کرتا ہے اس طرح کی اگزامپل سے۔ صالحین کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مثالیں جنہیں صرف عالم سمجھ سکتے ہیں، جو کم عقل ہیں یا جو سرکش ہیں وہ ایسی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، مومن ان پر ایمان لاتے ہیں، انہیں حق جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی کج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور واقعی میں اگر ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چلو بھر پانی سے اہل ایمان والوں کو اور جو منافق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنگوش کر لیا تھا جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی۔ حالانکہ چلو بھر پانی کی ویسے بھی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کلیئر کٹ ڈیوائڈ کر دیتا ہے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ لیکن یہ انہی کو احساس ہوتا ہے جن کے سامنے کھلی روشن آیتیں موجود ہوں اور وہ ان پر ایمان لائیں، ورنہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام پورا کا پورا موجود ہو، آپ کے سامنے اترا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بھی کعبے میں طواف کیوں نہ کر رہے ہوں، جن کے دلوں میں کج ہوگا وہ کبھی بھی یہ روشن آیتیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب یہ دو طرح کے رد عمل کیوں ہیں ایک ہی چیز کے اوپر؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے منافق مراد ہیں۔ منافق اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سچائی کو جاننے کے باوجود وہ اسے جھٹلاتے رہتے ہیں، جبکہ جو مومن ہیں وہ حق کا اقرار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ فاسقین سے یہاں پر کئی مراد لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فاسقین سے مراد لیے گئے ہیں منافقین۔ کچھ کہتے ہیں فاسقین سے مراد کافر ہیں جو حق کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت سعد کا خیال ہے کہ یہ خوارج ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ کے الگ ہو گئے تھے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے فرمان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور یہ سب کے سب کفار کے اوصاف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جو حق اترنے کے بعد اندھے اور بہروں کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنے کے وقت نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، میثاق کو نہیں توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں نہیں توڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے گا، اور وہ اس سے کانپتے رہتے ہیں اپنے ڈر کے خوف، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو توڑنے کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ جو فاسق ہیں یہ انہیں توڑ دیتے ہیں، اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ یہاں پر ابن کثیر مینشن کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد ان کی طرف اترا تھا یہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا عہد وہ اہل کتاب جن کے کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید کریں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی مصلحتوں کی وجہ سے وہ اسے الٹ گئے اور انہوں نے عہد کو پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا ان کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ توڑ دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا تھا، جس سے سب جو لوگ جو کافر تھے، جو اہل کتاب تھے، جو منافق تھے، ان سب نے یہ عہد کو توڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اس کی ساری اولاد کو نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے اولاد عالم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا تھا کالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب وہ دنیا میں آئے تو وہ اس وعدے سے مکر گئے۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ اس وعدے سے مکر گئے۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا منافقوں کا کام ہے، اور منافقوں کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو جھوٹ بولیں گے، وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے
پکڑنے کے بعد توڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں نہیں ملائیں گے، زمین میں فساد کریں گے۔ یہ 6 خصلتیں آپ ان میں تب دیکھیں گے جب وہ پاور میں ہوں گے، لیکن جب وہ مغلوب ہوں گے تو آپ اگلے 3 کام ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ سعدی فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنے جیسا ہے۔ زیادہ تر جو اس کے معنی لیے گئے ہیں وہ یہ لیے گئے ہیں کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان سے تعلق توڑنا عہد کو توڑنے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ اگر تم لوٹو تو زمین میں فساد کرو گے اور رشتے ناطے توڑ دو گے۔ ابن جریر نے اس کو اہمیت دی ہے کیونکہ عام آیت ہے، یعنی جسے ملانے اور ادا کرنے کا حکم ہے، تم نے انہیں توڑ دیا تو تم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ فاسق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا انہیں یہ توڑ دیتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا تھا وہ اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر ہم جنرل دیکھیں تو سب سے شدید جو گناہ ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے کا ہے، یہاں تک کہ زمین میں فساد پھیلانا قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے قتل و غارت بہت عام ہو جاتی ہے جب انسان خرابی پیدا کرنے لگتا ہے، زمین میں فساد پھیلانے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فیوریٹ ایکشن تھا کہ آپ ہمیشہ کوئی خبر لے کر آتا تھا تو اس کی تصدیق کرتے تھے، اور کوئی بھی کیوس پیدا کرنے والی جو خبر ہوتی تھی کبھی بھی اسے پروپیگیٹ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ So this was all from verse 26 and 27 of Surah Baqarah. صدق اللہ العظیم۔